السلام علیکم. نور رضا کی ٹیم آج آپ کو ایک ایسی جگہ کی زیارت کرا رہی ہے جو کانپور کی بالکل نایاب جگہ ہے, اور ہم آج نواب صاحب کا عطا پٹکا پور میں آئے ہیں, اور یہ دیکھ رہے ہیں نواب صاحب کا محل, اور اس کے اندر نواب صاحب کا امام باڑہ ہے جو امام باڑہ محل کے نام سے مشہور ہے. اندر لے چلتے ہیں, آپ کو زیارت کرا رہے ہیں امام باڑہ محل کی. یہ دیکھیے امام باڑے سے پہلے جو ہے یہ مولا عباس علیہ السلام کا علم ہے, علم مبارک. یہ شان ہے مولا ابو عباس علیہ السلام کی کہ دنیا میں جہاں بھی امام بارگاہ ہوگا وہاں پر مولا عباس کا علم ضرور ہوگا. یہ شہنشاہ وفا, تاجدار وفا کی وفا کا کمال ہے کہ آج پوری دنیا جو امام حسین کی بارگاہ میں سر جھکاتی ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کے حضور میں ضرور نذرانہ عقیدت پیش فرماتی ہے. اور دیکھیں کہ یہ گنج شہیداں ہیں, لاک ڈاؤن میں یہاں پر جو ہے تعزیے دفن ہوئے تھے کیونکہ باہر جانے کی پرمیشن نہیں تھی, اس وجہ سے یہ لاک ڈاؤن میں یہاں پر تعزیے دفن کیے گئے تھے, تو یہ گنج شہیدہ کے نام سے منسوب کرا دی گئی. اب یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ امام باڑہ ہے محل کے نام سے مشہور ہے. یہ دیکھیں آپ, اور یہ یہاں پر چھوٹی سی حوض ہے. یہ حوض علم کے ساتھ اس وجہ سے رہتی ہے کہ یاد رہے کہ علمدار کربلا نے قبضہ کیا تھا دریا پر, اور ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ امام جناب مولا عباس علیہ السلام کی اس بات کو ہمیشہ جو ہے یاد رکھتے ہیں. آپ کو لے چلتے ہیں, یہ پہلے بہت اونچائی پر تھا اور تھوڑا زمینیں اونچی ہوئی تو یہ بلندی 3 سیڑھیاں رہ گئی. اب علم یہ دیکھیں سب سے پہلا جو یہ ہے اس کی امام بارگاہ کی خاصیت یہ ہے, امام بارگاہ کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی امام باڑے ملیں گے وہاں 12 دری ملتی ہیں, 12 دروازے ملتے ہیں. لیکن یہ جو 1829 میں نواب دولہ صاحب نے بنوایا تھا, کیا کہنے ان بزرگ ہستیوں لاکھوں سلام ان کی بارگاہ میں, جو یہ بنوانے کے بعد آج بھی زندہ ہے کیونکہ ان کی بنوائی ہوئی جگہ پر آج بھی 2 مہینے 8 دن لگاتار مجلسیں اور لگاتار ماتم ہے, اور ہر جمعرات کو مجلس و ماتم یہاں پر ہوتے ہیں. یہ دیکھیں 7 دروازے ہیں, میں نے کہا دنیا میں 12 دری ملتی لیکن یہاں پر کمال یہ 7 در ہے, اور یہ 7 در دیکھیں یہاں سے, اور ہر دروازے کی یہ جو شروع اور آخری میں دروازے ہیں ان دونوں دروازوں کمال یہ جیسے یہ دروازہ کھولیں گے سامنے آپ کو دکھائی دے گا شہنشین پہ چڑھنے کے لیے. اب میں اندر لے چلتا ہوں, آپ کو زیارت کر رہا ہوں امام بارگاہ محل جو محل کے امام بارگاہ کے نام سے مشہور ہے. اور ہم نے جیسا آپ کو بتایا, دیکھیے یہ پرچم مولا ابو الفضل عباس کہ دریاؤں کے لب نوک قلم چوم رہے ہیں, میں نے ابھی لکھا نہیں سوچا ہے سکینہ. بی بی سکینہ کی بارگاہ میں لاکھوں سلام لاکھوں درود. کیا کہنے ہیں جناب سکینہ شہزادی. آئیے تشریف لے چلتے ہیں زیارت کے لیے. یہ امام بارگاہ محل کا امام باڑہ جو کہ پٹکا پور کا بہت ہی مشہور ہمارا امام باڑہ ہے. السلام علیکم ابا عبداللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ دیکھیے یہ محل کا امام بارگاہ نایاب امام باڑہ ہے, پورے کانپور میں نہیں بلکہ ہندوستان میں منفرد ہے, اور یہ ہے سرکار میر انیس کا ممبر. خدائے سخن کے لیے تقریباً 200 سال پہلے جب خدائے سخن یہاں پہ تشریف لائے تھے, کیا کہنے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, خدائے سخن تشریف لائے تھے اس زمانے میں نواب دولہ صاحب کے بیٹے نواب مظفر حسین صاحب نے یہ مقدس اور نورانی ممبر تعمیر کروایا تھا جس پر بیٹھ کے خدائے سخن نے مرثیہ پڑھا تھا اس شہر کانپور کی زمین پر. آپ دیکھیں کہ یہ اس زمانے کے کاریگروں کو لاکھوں سلام جنہوں نے اس انداز سے بنوا دیا. یہ دیکھیں ممبر, یہ دنیا میں شاید ہی کہیں ایسا نیا ممبر ملے. آپ دیکھ لیں بالکل کربلا کی شبیہ, اور آمد ہماری ہے جب کربلا میں یہ لٹی ہوئی بیویاں واپس آئی ہیں نا چہلم والے دن, اس شان کے ساتھ. دیکھیے یہ دونوں طرف ان کے اونٹ ہیں اور یہ شہنشین بنی ہوئی ہے, اس میں بالکل روزے کا شکل دی. تو لاکھوں سلام ان کاریگروں پر بھی جنہوں نے اس میں ایسی کاریگری کی کہ جو آج اس کو دیکھ کر بھی کربلا کے بلکہ میر انیس کا ایک مصرع یاد آ جاتا ہے, اور وہ 2 مصرع میر انیس علیہ الرحمہ کے آپ سماعت فرما لیں کہ خیال خاطب احباب چاہیے لوگوں, خیال خاطب احباب چاہیے لوگوں, انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. اور پھر خدا سخن نے کہا تھا
کہ آئے زباں پہ نام علی ولی کا جب ہوٹوں کو چومتی ہے زباں اور زباں کو لب. لاکھوں سلام میر انیس علیہ رحمہ پر. آئیے آپ دکھاتے ہیں یہ شہ نشین، یہ امام بارگاہ. میں نے کہا تھا 7 دروازے، 7 اس طرف تھے اور 7 شہ نشین کے لیے انٹری کے لیے. جو شہ نشین میں ہم انٹری کر رہے ہیں اس میں 7 دروازے. اور یہ آپ دیکھو اوپر جو ہے، اوپر بنی ہوئی ہے یہ کھڑکیاں. یہ کیا ہے؟ یہ جو کھڑکیاں ہیں اس کے پیچھے کمرے ہیں، رومز ہیں اس کے پیچھے، جس میں خواتین یہاں پر جو مجلس ہوتی تھی مردوں کی انہیں بیٹھ کے سنتی تھی. اور یہ جھومر لگے ہوئے پرانے زمانے کے جھومر ہے. آپ دیکھیں کہ یہ بادشاہوں کی پہچان رہتی تھی، رئیسوں کی پہچان، امیروں کی پہچان، نوابین کی پہچان رہتی تھی کہ وہ جو ہے آتے تھے تاکہ اپنے قیمتی چیز مولا کی بارگاہ میں نظر کرتے تھے. آئیے دیکھیں. اور اب ہم چلتے ہیں شہ نشین سے کی طرف، زیارت کراتے ہیں آپ کو بڑی نایاب چیزوں کی. اور ہماری گزارش ہے یوٹیوب چینل نور رضا کے ناظرین سے کہ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. نور رضا آپ کی خدمت کے لیے. آئیے بسم اللہ چلتے ہیں یہ شہ نشین سے. اب یہ بہت ہی مقدس جگہ پر آ رہے ہیں. دیکھیں آپ، ہمارے خیال سے یہ جتنا بڑا امام باڑہ ہے اتنی بڑی شہ نشین ہے. دیکھیں آپ، یہ زبردست شہ نشین ہے امام باڑے کی. دیکھیں اس میں یہ پرانے قدیمی زری اور تازیے رکھے ہوئے ہیں. آپ ذرا ملاحظہ فرما لیں. یہ دیکھیے تازیے پرانے زمانے کے، اور یہ اسی شان کے ساتھ. اور یہاں پر بھی عورتوں کے بیٹھنے کے لیے وہ شہ نشینیں تھی جہاں پر خواتین جا کے وہ کرا کرتی تھی، یہ پرانے زمانے کی. اور اس کے نیچے تہخانے کے اوپر بنایا گیا تھا. اب تو اس کے بعد ان کو تھوڑا ریبلڈ بھی ہوا ہے. یہ دیکھیے یہ ذریعہ مقدس ہے، روضہ ہے امام حسین علیہ السلام کی شبیہ ہے. کیا کہنے، لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام آپ سب پر. یہ دیکھیں یہ گہوارہ اس زمانے کا مولا جناب علی اصغر، وہ 6 مہینے کا بچہ امام حسین علیہ السلام کا جو پیاسا شہید کر دیا گیا. اور سب سے نایاب چیز جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، دیکھیں اس طرف، یہ دیکھیں بالکل نایاب چیز ہے، قرآن مجید، قلمی قرآن مجید. یہ اس زمانے کا قرآن مجید ہے جو ہاتھ سے لکھا گیا ہے، بالکل نایاب ہے اور ابھی تک موجود ہے یہاں پر. آپ دیکھیں اس قرآن مجید کی بھی زیارت کریں. یہ محفوظ رکھا ہے نواب عبداللہ صاحب کی فیملی کے ممبرس نے جو اس وقت ہے اس کو محفوظ رکھا ہے. اور ابھی تک دیکھیں یہ قلمی ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن مجید جو آج بڑے مشکل سے یہاں پر دستیاب ہو سکتا. اور دوسری بات یہ آپ کو زیارت کراتے ہیں خاک شفا کی آپ زیارت کریں. دیکھیں یہ یوم خاک شفا، یہ جب یہ امام بارگاہ تعمیر ہوا تھا تو اس زمانے میں جب امام بارگاہ یہ تعمیر ہوا تو اس زمانے میں یہ خاک شفا جو وہاں سے کربلا معلیٰ سے منگوائی گئی تھی. اللہ اکبر. یہ خاک شفا جو کربلا معلیٰ سے منگوائی گئی تھی اس زمانے میں. اور یہ خاک شفا کی خاصیت یہ ہے یوم عاشورہ یہ بالکل سرخ ہو جاتی ہے اور ابھی تک محفوظ ہے. کمال ہے. لاکھوں سلام. کیا جانثاروں نے تیرے کر دیے جنگل آباد، خاک اڑتی تھی شہیدان وفا سے پہلے. حسین ابن علی لاکھوں سلام آپ کی بارگاہ میں. نوابین نے اپنے رہنے کے لیے محل نہیں بنوائے، اپنے رہنے کے لیے گھر نہیں بنوائے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے لیے خانہ بنوایا ہے. اور اس کا کمال یہ ہے کہ مرزا طویل نے کہا تھا جو بھی مصروف صنائع شہداء رہتا ہے وہ رہتا نہیں، ذکر اس کا سدا رہتا ہے. آج دیکھ لو نواب عبداللہ صاحب نے یہ تعمیر کرایا. نواب عبداللہ صاحب زندہ ہے، جب تک یہاں مجلسیں ہوتی رہیں گی. ایک بات اور دکھانا ہے آپ کو کہ دیکھیں آپ یہ جو ہمارے یہ دیکھو شہ نشین امام بارگاہ کی بھی زیارت وہ مقدس بیگمات اور خواتین جو عزادار امام حسین علیہ السلام تھی وہ وہاں بیٹھ کے کیا کرتی تھی. اب بھی جب امام بارگاہ مجلسیں ہوتی ہے تو خواتین جا کر وہاں پر بیٹھتی ہیں اور اس کو زیارت کرتی ہیں. دیکھیں یہ مقدس اور بارگاہ سبحان اللہ. کیا کہنے، میرے ساتھ ہیں اس وقت نواب حسین صاحب جو کہ ان کے قبیلے ان کے خاندان سے ہیں. میں نیچے لے جا کے ان سے بات کرتا ہوں، ابھی آپ سے ملاقات کراتا ہوں نواب حسین صاحب سے. یہ آپ دیکھیں کہ زبردست، یہ آپ اوپر بھی دکھا سکتے ہیں. دیکھیے اوپر کتنی زبردست اور کتنی بلند پیمانے سے یہ بنایا گیا اپنے رہنے کے لیے. پھر میں کہتا ہوں اپنے رہنے کے لیے یہ عزادار یہ ماتمدار اتنے مضبوط نہیں مکان بنواتے تھے کیونکہ آپ مکانوں کی حالت دیکھ رہے ہیں. لیکن حسین کیا کہنے، لا ریب حسین ابن علی، مرحبا حسین ابن علی. کیا کہنے آقا حسین تیرا کہ تیرے پرستار تیرے چاہنے والوں نے ایسی ایسی جگہیں تیری یاد میں بنا دی ہیں
اور یہ میرا ہندوستان ہے, ہمیں شرف ہے. اور پھر کانپور میں محرم کا آغاز, کانپور میں محرم کا آغاز اس شان کے ساتھ ہوتا ہے, کانپور میں محرم کا آغاز اس شان کے ساتھ ہوتا ہے کہ پہلی محرم کو یہاں سے پٹکا پور سے تھوڑی دور کے اوپر جو ہے شیوالا ہے, یہاں پہ شیوالا ہے, شیوالے سے پہلی محرم کو زری اٹھ کے آتی ہے. یہ نوابین کے زمانے سے ہوتا چلا رہا ہے. ہندو مسلم تہذیب, ہندو مسلم ادب اور امن و ایکتا کا پیغام دے رہا ہے یہ امام باڑہ محل, کیونکہ وہ شیوالے سے اٹھ کر زری اقدس آتی ہے. اس محل میں پہلی محرم کی مجلس یہاں پر منعقد ہوتی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ہیں جناب نواب حسین صاحب, جو کہ ان کے بزرگوں نے اس امام بارگاہ کو تعمیر کرایا تھا. تو نواب صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کیسا لگ رہا ہے کہ آپ کو یہاں پر آنے کے بعد پراؤڈ تو لگتا ہوگا, گرو تو ہوگا اس بات کے لیے کہ ہاں میرے بزرگوں نے ایسی عالیشان امام بارگاہ تعمیر کرائی امام حسین علیہ السلام کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ اپنے رہنے کے لیے لوگ مکان اتنے مضبوط نہیں بناتے ہیں آج کے دور میں بھی, لیکن کیوں امام حسین علیہ السلام کے لیے ایسے زبردست نذرانہ پیش کیا؟ بس یہ امام حسین سے محبت, اہل بیت سے محبت کے یہ سب نمونے ہیں دکھائے جو امام بارگاہ اتنے بڑے بڑے تعمیر کیے گئے. آل اوور انڈیا, پورے ہندوستان میں جتنے بڑے امام بارگاہ ہیں وہ سب نوابینوں نے ہی تعمیر کرائے ہیں, چاہے وہ لکھنؤ میں ہو, چاہے وہ ردولی میں ہو, چاہے وہ کانپور میں ہو. زیادہ تر بڑا امام بارگاہ سب نوابینوں کی ہی دین ہے جنہوں نے عزاداری کو اتنا فروغ دیا. بے شک, بہت بہت شکریہ, بہت ہی اچھی بات کہی. بے شک یہ نوابین نے عزاداری سید الشہداء اودھ میں خاص کر کے, حیدرآباد میں خاص کر کے عزاداری کو فروغ دینے کے لیے ان کا ذکر کرنا ہی ہماری زندگی کی علامت ہے. ہم زندہ ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام سے, اور آج پہچان بھی ہماری امام حسین علیہ السلام کے نام سے ہو رہی ہے. جب تک حسین ہے تب تک ہم ہیں, اور حسین وہ ہے کہ جس کے لیے دنیا سمجھ رہی ہے کہ دنیا شاید ختم ہو جائے, دنیا شاید نہ رہے, لیکن نام حسین زندہ رہے گا. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسین زندہ باد. تو آپ کی خدمت میں نور رضا کی ٹیم, شادل حسین صاحب ایڈیٹر, اور ہماری نور رضا کے کیمرہ مین جناب فرمان حسین صاحب کے ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں. آپ کا گزارش ہے میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. بہت شکریہ.